کاملا نے اپنے نائب صدر کے امیدوار کے طور پہ منیسوٹا ریاست کے گورنر ٹم والز کا جو انتخاب کیا ہے وہ کس قدر بہتر فیصلہ ہے، اور کاملا ہیرس کو جتوانے میں کس حد تک مدد دے سکتا ہے، اس کی بھی ہم جانچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ کل ہی مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں جو ہوئی ریلی، جو اجتماع ہوا، اس میں کاملا پہ باقاعدہ وہاں کے ووٹروں نے آوازیں کسے فلسطین اور اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریاست منیسوٹا کے دارالحکومت میں سے عنبر نقوی صاحب موجود ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے فعال رکن بھی ہیں۔ عنبر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ٹم والز ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست انتخاب ہے، کس لحاظ سے زبردست انتخاب ہے؟ جی، وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں وہاں آپ کے سوال کا جواب دوں، اپنی ریاست کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، کیونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے جیسے کیلیفورنیا ہے یا نیو یارک ہے۔ تو ہم امریکہ کے بالکل درمیان میں سب سے زیادہ نارتھ موسٹ اسٹیٹ ہیں، اور ہماری ریاست مشہور ہے کہ ہمارے یہاں 10,000 سے زیادہ جھیلیں ہیں۔ اور جو دوسری چیز مشہور ہے ہماری ریاست کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، منیسوٹا نائس۔ تو اس حوالے سے آپ کو زیادہ اچھی مثال نہیں مل سکتی ٹم والز سے۔ ٹم والز کے بارے میں جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ ہم سمیت وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ انتخاب، اب جس حوالے سے آپ نے سوال کیا، نہیں، ان کی موٹی موٹی اچھائیاں بتائیں نا، موٹی موٹی اچھائیاں کیا ہیں ٹم صاحب کی؟ جی، اچھائیاں ان میں یہ ہیں کہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 7-8 سال میں کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ، سیدھا جواب ہر چیز کا وہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، ان کی جو سیاست ہے وہ بنیادی حقوق کی سیاست ہے۔ ان کی سیاست اشتعال انگیز نہیں ہے۔ آپ کسی تقریر میں جو ہے وہ نفرت انگیز زبان نہیں سنیں گے۔ آپ ہمیشہ سنیں گے کہ حقوق جو ہیں وہ سب کے برابر ہونے چاہیے، اور جو یکجہتی ہے اس ملک میں، جو پچھلے کوئی 4-6-8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش انہوں نے اپنے جو پچھلے 6 سال سے گورنرشپ میں گزارے ہیں، اس میں سب سے زیادہ زور ان کا اسی پہ تھا۔